ضبط تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بطور حکمران جو آپ کی سادگی تھی اور جو آپ کا عدل و انصاف تھا، اس کے اوپر اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔ جی بالکل عائشہ، آپ ایسے حکمران تھے کہ آج اگر جیسے فالو کریں، اگر ہم آج جس نہج پہ اور جن حالات میں آج ہماری ریاست سٹیٹ ہے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر لیں تو بہت سے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی فتوحات کا سلسلہ جیسا کہ جاری ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ عدل و انصاف کو قائم رکھتے تھے۔ آپ اگر کوئی حکمران ہے اس کے حوالہ سے بھی اور غلام کے حوالے سے بھی کبھی آپ نے دو رائے نہیں رکھی کہ ایک کو آگے رکھ لینا اور ایک کو پیچھے، بلکہ دونوں کے لیے آپ کی برابر جو ایک سٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہی، اور اسی پہ قائم رہتے تھے۔ پولیس رات پہ عدل جو ہے وہ چلتا ہوا حضرت عمر فاروق کے قدموں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ ایسے حکمران تھے کہ مصر کے ایک شخص کو آپ نے حکمرانی دی اور 4 وہی نصیحتیں اسے بھی فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ اس طرح تم نے گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا، اور غریب کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، اور کھانا جو ہے اس کو سادگی سے کھانا ہے، اور لباس سادہ پہننا ہے۔ آپ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو مجھے سناؤ۔ اس نے بات سنائی حضرت عمر فاروق کو۔ اس نے کہا مصر میں جو حکمران کو آپ نے لگایا ہے، کیا کبھی آپ نے اس کا محاسبہ کیا، کبھی اس سے پوچھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے وہاں پہ، کیوں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ تو جب پتہ چلا تو جب وہ گیا نا یہاں سے، آپ نے فوراً اسی وقت اپنے جو 2 بندے ہیں وہاں پہ بھیجے اور ان کو بھیج کے کہا کہ اس کو پتہ کریں کہ وہ وہاں پہ کیا کرتا ہے۔ اگر تو یہ بات سچ کہہ رہا ہے، یہ شخص، یہ آدمی درست کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس حکمران کو جس کو میں نے لگایا ہے فوراً اس کو لے آئیے گا، اگر نہیں تو پھر اس کو میرے پاس لے آئیے گا۔ وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے دستک دی، باہر جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے کھڑا ہو کے دستک، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ وہاں کے ظاہر ہے وہ بھی ایک حصے کا حکمران تھا، وہ حکمران کہا کہ وہ سو رہا ہے، اس وقت آرام کر رہا ہے، وہ نہیں اٹھے گا۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے اسے نہ اٹھایا تو ایسا کریں گے، ہم آگ لگا دیں گے، اور وہ شعلہ لے آئے، ہم اس کے دروازے کو آگ لگا دیں گے، گھر کو آگ لگا دیں گے۔ دروازہ کھلنے کے بعد اس نے کہا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بس انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو لے آئیں۔ جب دیکھا تو اس کی حالت جو ہے، جب آپ نے اس کو وہاں پہ منصب پہ اس پہ فائز کیا، حکمران بنا کر بھیجا مصر کا، تو اس وقت وہ دبلا پتلا اور کمزور تھا، لیکن اور رنگ بھی جو ہے وہ سانولا تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہ گیا اور اس نے ناانصافی کی، جب اس کو واپس لے کے آیا تو حضرت عمر فاروق نے بھی پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کون ہے، کس کو لے آئے ہو؟ آپ نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آپ نے فوراً اس سے جو حکمرانی ہے اور جو عہدہ تھا وہ واپس لیا اور لے کر اسے ایک کھدر کا لباس، اون کا لباس گرمیوں میں وہ پہنا دیا اور 300 بکریاں دے کے کہا اس کو چراؤ، اور کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تم کرو گے کیونکہ تم نے ناانصافی کی ہے، وہاں کے رعایا کی، اور میں اس کا جو ہے آگے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں۔